اگر حفاظت کا اہتمام نہ ہو اور نعمت انسان کو مل جائے تو وہ کسی وقت بھی چوری ہو جاتی، کسی وقت بھی ہاتھ سے چلی جاتی۔ لہذا جب آپ جتنی زیادہ قیمتی چیز لیتے ہیں اور جتنی زیادہ اعلیٰ مالیت کی کوئی قیمت کی کوئی چیز، کوئی زیور جب خریدتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ اس کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ کی ایک نعمت ہے اور استقامت اس نعمت کی حفاظت ہے، تو گویا استقامت کے بغیر نعمتوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو ان تمام نیک اعمال کے نتیجے میں نعمت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، ایمان اور طاعت اور عبادت کا نور ملتا ہے، لیکن وہ جگنوں کی طرح ہوتا ہے، جیسے اندھیری رات میں جگنو چلتا ہے، چمکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے، چمکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے، چمکتا ہے پھر بجھ جاتا ہے۔ تو وہ چمکے اور بجھے، چمکے اور بجھے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے نعمت اور برکت اور نور ایمان آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا، کبھی جلا، کبھی لو بجھ گئی، کبھی مدھم پڑ گئی۔ یہ انسانی زندگی میں اور ایمان کی دنیا میں یہی ہوتا رہتا کہ وہ جو آئے اور چلا جائے اس کو کیفیت کہتے ہیں، جو آتی رہے اور جاتی رہے جگنوں کی طرح، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیفیت۔ اور یہ کیفیت ہر شخص کو کسی نیکی کے سبب ملتی ہے۔ آپ زندگی میں دیکھتے ہوں گے کئی بار کہ بسا اوقات عبادت کے وقت، توبہ استغفار کے وقت، 27ویں شب، 15 شعبان، روتے ہوئے، رمضان المبارک کی بعض راتوں میں، کبھی تلاوت کے وقت، کبھی خطاب کے دوران، کبھی درس کے دوران، کوئی چیز آپ کے قلب پر، روح پر وارد ہوتی ہے، ایک کیفیت بنتی ہے، اور انسان کبھی لرز جاتا ہے، کبھی کانپ اٹھتا ہے، کبھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آنکھیں برس پڑتی ہیں، کبھی آنکھیں بھر آتی ہیں، کبھی برس پڑتی ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ کیفیتیں ہوتی ہیں، طاعت کی، عبادت کی، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی توبہ کثرت کے ساتھ کرتے، نفل پڑھتے، روتے روتے انسان یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ الحمدللہ کچھ ہلکا پن محسوس ہو رہا ہے، آپ فیل کرتے ہوں گے۔ اس سے قبل بوجھل بوجھل لگتا ہے انسان، یہ فیلنگز ہیں۔ اگر یہ کیفیت دوام پکڑ جائے، اب میں بتاتا ہوں کہ بندے کے درجات روحانی کیسے بلند ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہوتا نہیں۔ کیسے نہیں ہوتا؟ جب کیفیت ایک سیکنڈ کے لیے آ سکتی ہے تو وہ 1 منٹ بھی رہ سکتی ہے، اور جب 1 منٹ اگر کیفیت رہ سکتی ہے تو بابا وہ 1 گھنٹہ بھی رہ سکتی ہے۔ ایک عام آدمی نے جو اپنی زندگی میں دیکھا کہ کیفیت کئی لوگوں کی 5، 10، 15، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی رہتی، خاص راتوں میں، عبادت میں، خاص ماحول میں۔ تو اگر گھنٹہ، آدھا گھنٹہ عام آدمی کی رہ سکتی ہے تو کسی کی وہ کیفیت دن بھر بھی رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کے اندر وہ کیفیت دن بھر رہ سکتی ہے تو وہی کیفیت کسی کی عمر بھر بھی رہ سکتی ہے۔ یہ تو بھائی ٹائمنگز ہیں۔ ناممکن تو تب کہیں کہ کسی کے لیے 1 منٹ میں بھی اگر وہ دستیاب نہ ہو، اگر کسی کے من میں وہ کیفیت 1 منٹ کے لیے بھی پیدا نہ ہو تو تب کہیں کہ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو جب پیدا ہی نہیں ہوتی تو پھر گھنٹہ یا مہینہ یا سال یا عمر پر رہنے کا سوال نہ رہا۔ جب آپ میں سے ہر شخص نے شہادت دے دی کہ کیفیت پیدا تو ہوتی بھی ہے اور رہتی بھی ہے، کسی کی منٹ رہے، کسی کا گھنٹہ رہے، کسی کے 10 منٹ رہیں، کسی کا آدھا گھنٹہ، جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کئی بار اعتکاف کے ایام میں راتوں کو یہاں جب کیفیت کوئی آتی ہے تو گھر آنے تک رہتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اسی کیفیت میں سو جاتے ہیں تو رات لیٹنے تک بھی رہتی ہے۔ تو جب کیفیت چند گھنٹے رہتی ہے تو وہی کیفیت بعضوں کی عمر بھر رہتی ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ جو عام آدمی ہے، جس کی محنت نہیں، ریاضت نہیں،
جس نے اس کیفیت کو سنبھال لینے پر محنت نہیں کی، تالا نہیں لگایا، صندوق نہیں بنایا، ظرف مضبوط نہیں کیا، اس کی آئی اور چلی گئی۔ اور جس نے ذرا صندوق بھی بنا رکھا ہے، تالا چابی بھی ہے، حفاظت کا اہتمام بھی ہے، ریاضت کی حفاظت، مجاہدہ، تزکیہ، محنت، صدق اور اخلاص، جس نے یہ محنت کر رکھی ہے تو اس کی آئی ہے تو وہ پھر زیادہ عرصہ بھی رہ لیتی ہے۔ سو اس کیفیت کے ساتھ لوگ عمر بھر بھی رہتے ہیں۔ تو جن کی یہ کیفیت دوام پکڑ جائے، کیا؟ اس کو حال کہتے ہیں۔ پھر جب آپ حال کو پا گئے تو اب وہ حال کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، وہ پھر ایک چراغ کی مانند ہے، کبھی ٹمٹماتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی وہ بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، وہ بھی اس کے اندر بڑھنا گھٹنا رہتا ہے۔ اور اس میں کبھی کسی کی وجہ سے طاعت میں کمی آ گئی تو حال کم ہو گیا، کبھی چلا گیا، کبھی یہ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے ہیں۔ اب اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں، اگلی بات سنیے، تو وہ حال کہلاتا ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں، کمی بیشی ہوتی رہے، تغیر آتا رہے تو اسے حال کہتے ہیں۔ جن کو استقامت نصیب ہو جائے، جنہیں حال مل جائے، وہ اہل کرامت ہوتے ہیں، وہ صاحبان کرامت ہیں۔ جنہیں جو کیفیت میں رہیں وہ صاحبان ایمان ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ جن کی کیفیت حال میں بدل جائے وہ صاحبان کرامت ہے۔ اور آپ کہتے بھی ہیں کہ یہ صاحب حال ہے۔ اور جس کا حال آگے بڑھے، جو صاحب استقامت ہو جائے، کیا؟ استقامت ہو جائے، تو اس کا حال مقام بن جاتا ہے۔ تو جس کا حال دائماً قائم ہو جائے، دائماً، دو لفظ میں نے بولے، اگر دوام پہ تھا تو وہ تو حال تھا، اور جو دوام کے ساتھ قیام بھی مل جائے، یعنی دائماً قائم ہو جائے اور تغیر اور اپس اینڈ ڈاؤن سے نکل جائے، جس کا حال، اس کو مقام کہتے ہیں۔ اور صاحب مقام کی حالت استقامت کی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ، یعنی تو اگر ایک ہی بات سیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہ ایمان میں داخل ہو اور ایمان کو مقام کر لے۔ جب ایمان مقام بن جاتا ہے تو پھر کوئی حالت اس کے ایمان کی لذت کو، سرور کو، کیفیت کو چھین نہیں سکتی۔ وہ پھر ہر دم مدام رہتا ہے۔ اس کی لذت، اس کا سرور، اس کا تعلق، اس کا ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا مستقل قائم ہوتا ہے کہ پھر اہل مقام کو ہجوم خطرہ نہیں دیتا۔ اہل مقام کو اولیاء اللہ نے بحثیں کی عزلت پر کہ تنہائی اچھی ہے یا ہجوم اور صحبت اچھی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادہ میل ملاپ بہتر ہے یا تنہائی ان سے کم میل ملاپ کم رکھنا بہتر ہے؟ تو اہل اللہ نے، عرفاء کاملین نے کہا کہ جو کیفیات اور احوال والے ہوں ان کا کم ملنا بہتر ہے، کیونکہ جتنا ملیں گے ان کا حال اتنا کم ہوگا۔ کیونکہ دنیا سے ملیں گے، لوگوں سے، ان کے گورکھ دھندے ہوں گے، تو جدھر توجہ جتنی ادھر ہوگی اتنی توجہ ادھر سے ہٹ جائے گی۔ تو اہل حال تک تو لوگوں سے ملتے رہنا رات دن نقصان دہ ہے، اور کوئی اہل مقام ہو جائے وہ 24 گھنٹے لوگوں میں پھرتا رہے، اس کا تعلق ٹوٹتا ہی نہیں ہے ادھر سے۔ اس کے لیے خلوت و جلوت ایک ہو جاتی ہے، اس کے لیے عزلت و صحبت ایک ہو جاتی ہے، اس کے لیے تنہائی اور ہجوم ایک ہو جاتا ہے، چونکہ وہ صاحب مقام کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ صاحب جمع ہو جاتا ہے۔ اس کی ہمت، اس کی خاطر، اس کا ارادہ، اس کا تعلق، اس کا باطن، اس کی اندر کی توانائیاں اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ جب کوئی صاحب مقام ہو جاتا ہے تو وہ اگر صبح سے رات تک
مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے بیٹھا ہے تو وہ ارادہ حق سے بیٹھا ہے کہ حق یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے میری ہدایت دنیا میں پہنچے، تو وہ لوگوں سے ملے تو تب بھی مولا کا کام ہے، تنہا بیٹھے تب بھی رب کا کام ہے، وہ جاگے تب بھی رب کے کام میں ہے، وہ لیٹے تب بھی رب کے کام میں ہے، اس کی ساری زندگی خود سپردگی کا مرکز بن جاتی ہے۔ تو ولایت خود سپردگی کا نام ہے، ولایت خود سپردگی کا نام ہے۔ اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے کیا کام لینا ہے، وہ نہیں فیصلہ کرتا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اجرا تو اسی سے ہوتا ہے، دماغ ہاتھ پاؤں تو اسی کے چلتے ہیں، مگر فیصلہ وہ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کراتا ہے۔ تو ولایت یہ ہے کہ جب چاہے جگا دے، جب چاہے سلا دے، جب چاہے ہنسا دے، جب چاہے رلا دے، جب چاہے کھلا دے، جب چاہے فاقہ دے، جب چاہے خلق میں رکھے، جب چاہے اپنے پاس بٹھا لے۔ وہ ہر حال میں اس کی مجلس میں رہتا ہے، ہر حال میں اس کی خلوت میں رہتا ہے، ہر حال میں اس کے تعلق میں رہتا ہے۔ جب دوستی اور تعلق یہ نوعیت اختیار کر جائے اسے ولایت اور مقام کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی میں، جسے آقا علیہ السلام نے بیان کیا، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر میں جب بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کانوں سے وہ سنتا ہے، میری آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، میری زبان سے وہ بولتا ہے، میرے ہاتھ سے وہ گرفت کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، ان سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ارادہ اور دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ یعنی وہ وجود اور اعضاء اس کے ہوتے ہیں، ارادہ اور تصرف اس کا ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے غالباً حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے روتے پریشان حالت میں آنے لگے۔ راستے میں سیدنا صدیق اکبر مل گئے، پوچھا کدھر جا رہے ہو حنظلہ؟ آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، میں منافق ہو گیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر اللہ، اللہ خیر کرے، صحابی حنظلہ آپ کیوں منافق ہو گئے؟ آپ ایمان والے ہیں، کیوں ہوا ایسا؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کو سنتا ہوں، تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، حالت کچھ اور ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ایسے لگتا ہے جیسے جنت اور دوزخ تک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کے واپس گھر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں، دنیا میں، کام کاج میں، تو وہ کیفیت ساری چلی جاتی ہے، وہ حالت نہیں رہتی، مینٹین نہیں رہتی۔ اب یہ ان کے ایمان کی یہ علامت تھی کہ اگر وہ حالت چلی گئی ہے تو اس پر مضطرب ہوتے، اس کو منافقت کہتے۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ سرے سے حالت ایمان کی آتی نہیں، تب بھی مطمئن پھرتے ہیں۔ ان کے ایمان کی عظمت یہ تھی کہ حالت میں تغیر آیا تو اس کو منافقت سمجھتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں، حالت میں تغیر کو منافقت سمجھتے۔ یقیناً ایسے ہی لوگوں کا ایمان محفوظ ہوتا ہے جو اتنی سی تبدیلی آ جائے تو فکر مند ہو جائیں، مضطرب ہو جائیں، تڑپ اٹھیں اور اس کو منافقت سمجھیں کہ ہم لٹ گئے، مارے گئے، اتنی سی بات پر۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم طوفانوں سے گزر رہے ہیں اور سمندر گناہوں کے ہضم کیے جا رہے ہیں اور غوطہ زن ہیں گناہوں کے سمندروں میں، اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، جوں ہی کانوں پر نہیں رینگتی۔ اس کا مطلب ہے اتنی سی کیفیت بھی نہیں بچی، وہ بھی مار دی ہے ایمان کی ہم نے، کیونکہ پریشان نہیں ہوتے نا، کیا مضطرب نہیں ہوتے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حنظلہ یہ منافق نہیں ہو، یہ تو ہمارا حال بھی یہ ہے۔ حضور کی مجلس میں جو حالت نصیب ہوتی ہے، جب گھر آتے ہیں تو وہ کیف اور وہ حالت برقرار۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، آج مل کے آقا کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ حنظلہ کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضور منافق ہو گیا ہوں۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ
آپ کی مجلس میں آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں تو یہ برقرار نہیں رہتا۔ تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا اسی کو ایمان کہتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے۔ سلامتی یہ ہے کہ ایسے ہو تو فکر مندی ہو جائے، اس فکر مندی کا ہو جانا یہ ایمان کی سلامتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ نہیں، ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی اس حال میں کبھی اس حال میں۔ اور اس پر ایک بات فرمائی آقا علیہ السلام نے، وہ استقامت ہے۔ اور آقا نے فرمایا حنظلہ جو حالت میری مجلس میں تمہیں نصیب ہوتی ہے، اگر اس حالت کو استقامت مل جائے، استقامت موضوع ہے نا، یہ اس لیے حدیث سنائی، اگر اس کو دوام اور مقام مل جائے، استقامت مل جائے، اور یہ حالت اس مجلس کے علاوہ جہاں جاؤ، جس مجلس اور ہجوم میں جاؤ، جس حلقے اور جس شغل میں جاؤ، اگر یہ حالت ہر جگہ یوں ہی برقرار رہے، اگر یہ برقرار رہے، اس میں استقامت آ جائے، تو پھر تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم اپنے کام کاج کے لیے بازاروں گلیوں کوچوں میں چلو، اور بازاروں کے دائیں بائیں دنیا نہیں دیکھے گی، مگر ملائکہ قطار اندر قطار تمہاری زیارت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور بڑھ بڑھ کے تم سے مصافحہ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہ تمہیں یا کسی کو پتہ نہیں ہوگا، مگر وہ کھڑے قطاروں میں تمہاری زیارت کر رہے ہوں گے، تم سے مصافحے کر رہے ہوں گے، تم کو چھو رہے ہوں گے، مصافحے مس کر رہے ہوں گے، حصول برکت کریں گے۔ اگر تمہارے اس حال کو استقامت مل جائے، تم صاحب مقام ہو جاؤ اور اس کا تغیر ختم ہو جائے، تو پھر گلی کوچوں بازاروں میں بھی ملائکہ قطاروں میں کھڑے ہو کے تمہارا دیدار کریں۔ اب آقا علیہ السلام کی کیفیت ہوئی تو زبان اقدس سے تو نہیں، جو کہ منصب رسالت تھا اور بڑا اونچا منصب تھا، مگر اس کیفیت اور ماحول کے بدل جانے سے ایک بوجھ رہنے لگا، بوجھ۔ اس بوجھ کا ذکر کیا ہے سورہ انشراح میں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کیا کھول نہیں دیا ہے، اور آپ کا بوجھ جو آپ کی پشت کو دبائے جا رہا تھا، جھکائے جا رہا تھا، وہ بوجھ ختم نہیں کر دیا، ہم نے بوجھ اتار دیا۔ اب وہ بوجھ کیسے اتارا؟ وہ اس چیز کا بوجھ تھا، یہ عارفوں کی تفسیر ہے بابا، علماء اور مفسروں کی نہیں ہے، یہ مفسرین کی تفسیر نہیں ہے۔ لیس ھذا تفسیر المفسرین، ھذا تفسیر العاشقین و تفسیر العارفین و تفسیر الواصلین، لا یوجد فی الکتب یوجد فی الصدور۔ تو وہ یہ جو بوجھ تھا، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، محبوب اب یہ تو ہم نے کام سونپا ہے نا، یہ میں وہ بات جو پچھلے واقعات بیان کیے خواجہ نظام الدین اولیاء استقامت، یہ کام تو میں نے سونپا ہے، اب تم طائف کے بازاروں میں جاتے ہو یا بدر کے میدان میں جاتے ہو یا احد میں جاتے ہو یا پتھر کھاتے ہو میرے محبوب، لوگوں کو بلاتے ہو، سارا دن ان کی غمخواری کرتے ہو، مخلوق کے ساتھ وقت گزارتے ہو، تو میں نے ہی سونپا ہے نا، کام تو میرا ہے۔ اب اگر اس کام کو آپ ہنسی خوشی انجام دے رہے ہیں، مگر وہ جو ذاتی وصل و خلوت کی لذتوں سے دور ہو جانے یا اس سے محروم ہونے کا بوجھ طبیعت پہ رہتا ہے، تو محبوب ہم کیا کرتے ہیں، آپ کا بوجھ اتارتے ہیں، آپ کے جلوت کو ہی خلوت بنا دیتے ہیں، آپ کے ہجوم کو ہی تنہائی بنا دیتے ہیں۔ آپ رہیں گے مخلوق کے ساتھ رات دن، ان کو ہدایت کی طرف بلانے پہ مصروف رہیں گے، تو جسم آپ کا یہاں رہے گا اور من قلب و روح آپ کی وہاں رہے گی، تو ظاہر آپ کا ہجوم میں ہوگا، باطن آپ کا میرے ساتھ تنہائی میں رہے گا۔ لہذا وہ جو کیفیت آپ کو تنہائی میں لمحوں میں ملتی تھی، ہم نے وہ دوامی کر دی ہے۔ آپ جہاں رہیں، بازار میں رہیں، دعوت میں رہیں، تبلیغ میں رہیں، میدان جہاد میں رہیں، مخلوق کی رہنمائی میں رہیں، واعظ و رشد میں رہیں، آپ جہاں جس حال میں رہیں، تن آپ کا یہاں رہے گا، من آپ کا وہاں رہے گا۔ تو جب آقا علیہ السلام کے لیے یہ کھول دیا، یہ راستہ کھول دیا، اس کھلنے کو اس نے کہا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ وہ یہ کھولنا تھا کہ وہ فرق مٹا دیا ہم نے
یہ آقا علیہ السلام کو جو علم نشرح واللہ کا صدرک کا نعمت ملی کب ملی؟ جب دعوت کا فریضہ ملا۔ پہلے تو خود غار حرا میں جانا پڑتا تھا، پہلے خود غار حرا میں جاتے تھے، پھر کبھی بھی عمر پر غار حرا میں حضور نہیں گئے۔ بعثت کے بعد 23 برس گزرے ہیں، پھر غار حرا میں نہیں جا کے بیٹھے رہے۔ میری بات سمجھے؟ پہلے 40 راتیں جانا پڑتا، اور بعثت کے بعد ایک رات کے لیے بھی جانا نہیں پڑا۔ کیوں؟ کہ وہ جو کچھ غار حرا میں لینے جاتے تھے وہ سارا کچھ مولا نے ادھر ہی ڈال دیا۔ مشن کے کارکنوں، دعوت الی الحق، اگر آپ صدق اور اخلاص ہو اور اللہ کی طاعت اور بندگی میں استقامت ہو، طاعت اور بندگی میں استقامت ہو، اور پھر دعوت الی الحق کا کام کریں، مشن کی ذمہ داری نبھائیں، اس دعوت کو پہنچائیں، دعوت کو پھیلائیں، اس دعوت کے لیے رات دن محنت کریں، چونکہ راستہ وہی ہے جو آقا نے کیا۔ اس سنت کی پیروی میں امید کامل ہے کہ اس کا فیض بھی حضور کے قدموں کے صدقے اللہ کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا، تو سینہ کچھ نہ کچھ بہار بن جائے گا، اور خزاں دل اور سینہ کی ختم ہوگی۔ محنت کیا کریں اللہ کی بندگی پر اور حضور کے دین کو پھیلانے پر، اللہ کی بندگی پر اور آقا علیہ السلام کے دین کو پھیلانے پر عمل کرنا اور آگے پہنچانا۔ لگ جائیں، استقامت کے ساتھ کام کریں، اس کے صلے میں اللہ پاک اس فیض کا حصہ دے گا۔